بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شمعون کے منہ میں پانی بھر آیا۔ بھائی مجھ سے تو اور زیادہ صبر نہ ہو سکے گا۔ سب نے ہم آواز ہو کر اس کی تصدیق کی۔ غدا نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر بہووں کو یوں سکیڑا جیسے کچھ اچانک یاد آ گیا ہو۔ پھر حیرت سے پوچھنے لگی، راستے میں یوسف نہیں ملا تمہیں؟ کل انوس جب باہر گیا تھا تو قسم سے اس نے دور سے یوسف کو دیکھا تھا۔ ہاں وہ یوسف ہی تھا۔ روبن نے جھٹ سے خون آلود چوغا نکال کر اسے دکھایا اور چہرے پر مصنوعی افسردگی طاری کرتے ہوئے کہا، غدا تم ٹھیک کہتی ہو، یقیناً وہ ہی ہوگا۔ ہمیں تو یوسف نہیں بلکہ صرف یہ کپڑے ملے ہیں، لگتا ہے اسے کسی جنگلی درندے نے پھاڑ کھایا ہے۔ سچ کیا ہے یہ جاننے کے لیے کل خیمے اکھاڑ کر گھر چلیں گے۔ غدا کی تو چیخ ہی نکل گئی، یہ تو بے شک یوسف کا ہی چوغا ہے، سچ مچ یوسف کا چوغا ہے یہ۔ اف میرے خدایا، تو کیا وہ مر گیا؟ میرا اتنا جوان، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا بھائی ہم سے بچھڑ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انوس بھی اس آہوازاری میں شریک ہو گیا۔ وہ کھانا لگاتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بندھی تھی۔ وہ معصوم، محبت بھرے اور پرخلوص دل ماتم کر رہے تھے، آنکھیں چھلک رہی تھیں اور حیران تھے کہ سگے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی موت پر کس بے حسی سے ڈٹ کر کھا رہے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہ ان کی آنکھیں نم تھیں اور نہ چہرے پر ہی کسی پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ پتھر دل شیطان اگرچہ خود میں باپ کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہ پا رہے تھے، لیکن پھر بھی ڈٹائی کا یہ عالم تھا کہ خون آلود چوغا لے کر اپنی من گھڑت کہانی لیے چند دنوں کے سفر کے بعد سپہر کو اپنی خیمہ بستی میں جا پہنچے۔ بنی مین اچھلتا کودتا ان سے ملنے کو دوڑا اور بڑی معصومیت سے بولا، یوسف بھائی کہاں ہیں؟ انہیں ایک چیز دکھانی ہے۔ حضرت یعقوب بڑی بے چینی سے خیمے سے باہر نکل آئے۔ ان کی متجسس نگاہیں اپنے بیٹے کو یوسف کو تلاش کر رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی بے قراری سے پوچھا، یوسف کو تم نہیں ملے کیا؟ روبن کی تو جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو۔ ہزار کوشش کے باوجود وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ پایا۔ اس نے خاموشی سے خاک و خون میں لتھڑا ہوا چوغا اپنے باپ کو تھما دیا۔ شمعون دھیمی آواز میں بولا، بابا ہمیں یہ کپڑے ملے ہیں، کہیں یہ آپ کے بیٹے یوسف کے تو نہیں؟ اس چوغے کو تھامتے ہی حضرت یعقوب کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ زندہ بڑھاپا جوان موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لبادے کو دیکھ رہے تھے جسے بڑے چاؤ، بڑے ارمانوں سے، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو پہنا کر رخصت کیا تھا، اور اب وہ بے جان اس کی موت کا پیغام بھر کر ان کے ہاتھوں میں مسلا پڑا تھا۔ ایسی کڑناک گھڑی تو خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ وہ صدمے سے چلا اٹھے اور ایک دل دوز چیخ فضاؤں کو چیر گئی، ہاں یہ کپڑے یوسف ہی کے ہیں، میرا بیٹا یوسف، اسے ضرور کسی جنگلی جانور نے پھاڑ ڈالا ہے، میرے بچے یوسف کو چیر پھاڑ ڈالا ہوگا ظالم نے۔ حضرت یعقوب کی آہ و زاری سن کر سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا اور صف ماتم بچھ گئی۔ ان کی حالت غیر ہوئی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور ٹاٹ اوڑھ لیا۔ انہوں نے سوچا کیا تھا اور ہو کیا گیا۔ سب تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ ان کا کلیجہ غم سے بری طرح چھلنی ہو چکا تھا۔ بیٹے کے صدمے نے باپ کو نڈھال کر ڈالا تھا۔ بنی مین کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اب امید کی چمک تھی، وہ اب بھی اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ دکھ سے چلا اٹھا، ڈھیروں سوال اس کے ننھے منھے سے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ یوسف بھائی کو شیر نے کھایا ہے یا بھالو نے؟ کیا اس نے یوسف بھائی کے بازو اور ٹانگیں بھی چبا ڈالیں؟ یوسف، مجھے یوسف بھائی سے ملنا ہے۔ کیا یوسف بھائی کبھی گھر لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ لیا نے بنی مین کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ وہ راحیل کے بیٹے یوسف کے لیے اس طرح بیان کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بہن کا نہیں بلکہ اس کی اپنی کوکھ سے جنا بیٹا ہو۔ حضرت یعقوب کی خیمہ بستی میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ان کی تمام حرمیں اور بہو بیٹیاں اپنے سردار کو تسلی دینے کی حتی المقدور کوشش کر رہی تھیں، لیکن بے سود۔
ادھر حضرت یعقوب کے منافق بیٹے اپنے آپ کو بہت غمگین اور دکھی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتے جیسے انہیں واقعی اس کا بڑا صدمہ ہو۔ ساتھ ہی وہ اپنے باپ پر اپنی محبت جتا رہے تھے اور ان کا بڑا خیال رکھ رہے تھے، لیکن دکھی باپ کا دل کسی قسم کی تسلی قبول نہ کرتا تھا۔ باپ کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ جب ماتم کے دن پورے ہو گئے تو بھائیوں کا خیال تھا کہ وہ یوسف اور اپنے اس شرمناک فعل کو بھی یکسر بھلا دیں گے، لیکن خدا نے انہیں اس کوشش میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت یعقوب بالکل ہی دل چھوڑ چکے تھے۔ وہ اس مشکل وقت میں ساتھ نبھانے والی اپنی بیوی لیہ کے کتنے شکر گزار تھے۔ اب ان کے سامنے ان کی محبوبہ بیوی راحیل کا بیٹا بنیامین تھا، جو ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ماں اور بھائی کے بعد اب وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اسے پیار کی ضرورت تھی، اور اس طرح دنیاوی آس کی کڑی سے کڑ مل جانے سے حضرت یعقوب خدا کے اور قریب آ گئے۔ انہوں نے خدا کا دامن اور مضبوطی سے تھام لیا۔ انہیں یہ دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا تھا کہ ان کے بیٹے روحانی طور پر بالکل مردہ ہیں، لیکن پھر انہوں نے اپنا یہ بوجھ خدا پر ڈال دیا۔ اے خدا، تو قادر مطلق ہے، تو نے میری زندگی میں بڑا معجزہ کیا ہے کہ مجھ جیسے خطا کار انسان کو مرد خدا بنا ڈالا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تو میرے بیٹوں کی زندگی کو بھی بدل ڈالے گا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔